اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات و ناظرین کرام، اسلام اللہ کا انعام ہے۔ اسلام اللہ کا پاک قرآن ہے۔ اسلام رب کائنات کا ذاتی کلام ہے۔ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مطہر و مقدس کا فیضان ہے۔ اسلام سدرۃ المنتہا سے لے کر کلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جبرائیل امین کی اڑانوں کا نام ہے۔ اور جب یہ کسی کے دل سے ٹکراتا ہے تو اس کے ظاہر اور باطن میں ایک ہلچل مچاتا ہے۔ انسان کی جسامت وہی رہتی ہے، اس کا قد کاٹ وہی رہتا ہے، مگر اندر سے انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی نظر اس دنیاوی رنگ و بو پر ہوتی تھی، جب اس کو اللہ کا یہ پیغام عطا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے وہ فرش پر بیٹھے ہوئے عرش کے مکین سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسلام ایک نہایت پاکیزہ جذبات کے مجموعے کا نام ہے۔ اسلام آپ کے اندر نفیس اور لطیف احساسات اور اس کے اندر رجحانات اور اس کے اندر اللہ کی ذات کے اندر جھانکنے کے احساسات کا نام، جس کو جب یہ عطا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی حضوری میں اس طرح آ جاتا ہے کہ اس کے شعور سے لے کر لا شعور میں اللہ کا پیغام، یہ قرآن، یہ اسلام اور یہ اس کا خاص انعام اس کی زندگی کے ظاہر و باطن کا حصہ بن جاتا ہے۔ انہی پاکیزہ اور مقدس، لطیف اور نفیس جذبات پر مرکہ زندگی کا نام اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جبلتیں اور خاصیتیں رکھی ہیں ان میں ایک بڑی عجیب ہے۔
ہر بندہ اس کو محسوس کرتا ہو، اور اس کے لمس اور اس کی کشش سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جس انسان کا خمیر جس مٹی سے اٹھایا ہوتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر ہر وقت ہر جگہ زمین کے ہر کونے پر اس کو کھینچ کر رکھتا ہے، اس کا دل کرتا۔ آپ دیکھیں، اگر آپ یہاں پیدا ہوئے اور آپ زمین کے دوسرے کونے پر جا کر آباد ہو گئے تو آپ کو یہ جگہ یاد آتی رہے گی جب تک آپ کا سانس میں سانس آتا رہے گا، آپ کا دل اس طرف کچھ نہ کچھ مائل ہوتا رہے گا، اور زندگی یاوری کرے تو کبھی آپ آ کر اس جگہ میں، اس زمین پر، اس گاؤں میں، اس کھیت میں، وہاں آ کر چند قدم چلنا، چند سانس لینا اپنے لیے زندگی کا سرمایہ سمجھ۔ یہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسا عجیب وعدہ رکھا۔ آپ باہر سے چلے جائیں، آپ کے خوابوں میں وہ سما بستا، آپ سوئے پڑے ہوتے ہیں گہری نیند، مگر آپ کا لاشعور بیدار ہو کر آپ کو اس جگہ کے سما دکھاتا رہتا ہے، اور آپ جب جاگتے ہیں تو اس جگہ کے ماحول کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جہاں سے میں آیا تھا اور جہاں میرا بچپن اور جوانی گزری ہے، کبھی کاش میں وہاں جا کر بھی تیرے نام کی بہار دیکھوں۔ یہ ایک انسانی مادہ، اور جب یہ انسانی جذبات اور نفیس احساسات آپ کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں تو کبھی خوابوں میں، کبھی نظریات میں، کبھی آپ کے افکار میں، کبھی آپ کی تحریروں میں، اور کبھی آپ کی تقریروں میں اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب جو ہوتا ہے یہ بھی نبوت کا 41واں حصہ ہوتا ہے۔ کہیں فرمایا 43واں حصہ ہوتا ہے، کہیں 46واں حصہ ہوتا ہے، مختلف روایات۔ بعض خواب ایسے پاکیزہ اور مقدس ہوتے ہیں، اللہ کو ایسے پسند آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوابوں کو ایک عملی تعبیر بنا کر انسان کے سامنے زندہ شکل میں وہ خواب اس کا عملی تعبیر کے طور پر اسے عطا کر دیتا۔ قرآن کریم میں خوابوں کے ذکر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا کیسا پاکیزہ ذکر ہے۔ خواب کیا آیا؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اپنے بیٹے کو، یا بنی اسماعیل، بچے ہیں ابھی لڑکپن کی طرف قدم بڑھا رہا، اپنے ابو کی انگلی پکڑ پکڑ کر وہ ساتھ چلتا ہے، اور ان کے ابو سے خواب سنا رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا رات کو کہ بیٹا میں تو آپ کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب ابراہیم خلیل اللہ ہے، ادھر اسماعیل ذبیح اللہ ہے، باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہونے والا ہے۔ باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کو جو ابھی بچہ ہے، ضعیفی کی عمر میں اللہ نے عطا کیا ہے اور کئی سالوں کی دعاؤں کا ثمر ہے، اور اس کے نتیجے میں خواب آ رہا ہے کہ اس کو ذبح کرنا۔ تو جو ذبح کرنے والا ہے وہ ذبح ہونے والے سے پوچھتا ہے، فانظر ماذا تری، بیٹا یہ بتاؤ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یا ابت افعل تو ابو کر دو جو خواب آیا، میرے اللہ نے فرمایا
نبی کا خواب وہی ہوتا ہے بھائی، ہمارے تمہارے تو نہیں ہوتے. نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے، نبوت کا حصہ ہوتا ہے. جب عام آدمی کا نبوت کا 43واں 46واں حصہ ہوتا ہے تو خود نبی کا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا میرے ابو آپ کر گزرے، سجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ کی اللہ کے حکم سے میری گردن پر چھری چلتی رہے گی اور مجھے آپ صبر والا پائیں گے. میں اللہ کے حضور صابر اور شاکر بن کر اس کے نام پر ذبح ہو کر قربان ہو کر جاؤں گا. آپ کر دیں. یہ بھی ایک عجیب خواب تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک خواب آیا تھا. حالت یہ تھی کہ جہاں اسماعیل ذبیح اللہ آ کر بسے، محمد رسول اللہ کی پردادی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لک و دک بے آب و گیار اس بیابان میں آ کر ریگستان میں رہی. نہ کوئی مکان، نہ کوئی زمین، نہ کوئی پانی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی حیوان، کچھ بھی نہیں ہے. بس جھاڑیاں ہیں اور ایک ریگستان ہے اور گرم ہوا ہے جو ہر طرف سائیں سائیں کر رہی. وہاں آ کر بیٹھ گئے. اللہ کا جب امر تھا تو آ گئے. اب اللہ عجیب ہے، وہ کہتا ہے ابراہیم کو بچوں کو یہاں چھوڑ دو، بیٹے کو بھی یہاں، معصوم بچے کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور تم واپس جاؤ. گیا واپس، چلے گئے. جب اللہ کے نام پر انہوں نے سب کو چھوڑ کر واپس چلے گئے تو اللہ نے اس بیٹے کو اور اس کی امی کو اور ان کے ابو کو ایسا وہاں اس خطے پر آباد فرمایا، وہیں اپنا گھر بنا دیا اور وہیں ان سے تعمیر کروایا. اور جو بھی مسلمان آج تک دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے وہاں اس کو بلا بلا کر چکر لگوائے. تو میں بھی یہ کروں گا. یہ خواب بھی تو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت صورتحال آپ ذہن میں لائیں. رات کی تنہائی ہے، گھر کے سامنے 11 قریش عرب کے قبائل ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور جو بستی ان خوابوں کے نتیجے میں آپ کے پردادا نے بنائی تھی، جہاں اللہ کا گھر بنایا تھا، 25 صدیاں ہو گئی تھی وہاں پر آباد ہوئے رہتے رہتے رہتے، مگر رات کی تنہائی میں وہاں سے جانا پڑا. کیا گزری ہوگی اس ہستی پر. سبحان اللہ. اللہ کے نام پر جب جانا پڑتا ہے تو وہ جانا نہیں پڑتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک عزت کا نام کمانا ہوتا. رات کی تنہائی میں وہ اکیلے اپنے گھر کی دہلیز سے نکلے. باہر آپ کی جان کے خون کا پیاسا 11 تلوار زن میدان میں گھر کو گھیرے کھڑے. آپ ان کے درمیان سے نکلے، اپنی دہلیز سے کنکر کی مٹی اٹھائی، ان کے منہ پر مار دی. وہ اندھے ہو گئے. ان کے درمیان سے محمد رسول اللہ گزر. وہ جب کرتا ہے خوابوں کی تعبیر تو پھر ایسے کرتا. اور وہاں جب ساری دنیا آپ کو ڈھونڈنے کے لیے لگی ہوئی ہے، انعام ہے 100 اونٹ. 2 بندے ہیں جن کے اوپر قریش مکہ نے سارے دنیا کو لگا کر اور انعام لے گئے. کھوجی بھاگ رہے ہیں، خود قریش مکہ کھوجی کا کھرا اٹھا کر پیچھے آ رہے ہیں، غارِ ثور تک آئے جا رہے ہیں. مگر اللہ کہتا ہے یہ ساری دنیا کا کفر آ جائے، آگے میں نے ایک مکڑی کا جالا بن رکھا ہے. ان کی یہ جرأت نہیں ہے کہ یہ مکڑی کے جالے کوئی توڑ سکے. محمد رسول اللہ میں جو آپ کے ساتھ کھڑا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا.
اللہ نے فرمایا ہم نے شاہی فوج آسمانوں سے اتار کر آپ دونوں کے پہرے کے لیے کھڑی کر رکھی، یہ کیا کریں گے؟ بہرحال ہجرت کا سفر ہوا، عجیب انداز میں ہوا، اللہ کے نام پر ہوا اور خوب ہوا۔ اللہ نے اس سفر میں بظاہر تو وہ رات کو تنہائی کا سفر تھا، دشمنوں کے نرغے میں سے نکل جانے کے نتیجے میں ایک انتہائی دنیاوی پیمانوں سے تو وہ بڑا خطرناک سفر تھا، مگر قدم قدم پر اللہ کی طرف سے انعامات کا پیغام تھا۔ کیا تھا؟ جب دشمن غار کے آگے آ کر دہانے پر کھڑے ہو گئے، ابو بکر صدیق گھبرا اٹھے اور عرض کی اللہ کے رسول کہ اگر انہوں نے ذرا سا بھی نیچے دیکھا تو یہ ہمیں پا لیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اسی لمحے اللہ کی طرف سے قرآن میں وحی آئی، جبرائیل نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول، اس کے جواب میں اللہ فرما رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، میرے محبوب اپنے دوست کو بتا دے فکر نہ کرے، اوپر میں کھڑا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے مسلمانوں کا تو اس پر ایمان ہے، یہ تو قرآن ہے، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، یہ تو بیتا ہے، بیتے جہان میں ہوا ہے، غار ثور آج بھی موجود ہے۔ اور اگر کسی کے دل کے اندر اللہ کے نور کی روشنی ہو تو وہ وہاں سے ابھی بھی جا کر محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق کے نقوش کف پاک کے اندر سے نور اٹھتے ہوئے ان انگریزوں کو ابھی بھی دیکھ سکتا۔ یہ بھی ہے تو نظارے ہیں۔ ہاں میرے واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، یہاں میں ایک دل کا دکھڑا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ سارا بیک گراؤنڈ بتا کر، پس منظر بتا کر ایک اپنے دل کی ہوک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کی شعر سنا گئے نا سرائکی میں، اتھا مٹھڑی جان بلب، یہاں میری تو جان مٹھ میں پڑی ہوئی ہے، ماہی خوش وسدہ وس ملک رب، یہ دکھڑے تو بتائیں گے، گنبد خضرا کی مکین کو یہ دکھڑے بتائیں گے، ہم مظلوم ہیں میرے بھائیوں، ہم ساری قوم مظلوم۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی تو ایک خواب دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا؟ ہمارے آباء و اجداد نے بھی ایک خواب دیکھا تھا، عجیب خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بڑی مشابہت اور بڑی مماثلت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ اور داداؤں نے، ہماری ماں نے، ہماری دادیوں نے، ہماری بہنوں نے خواب دیکھا تھا کہ کاش اس سارے بر صغیر کے اندر کوئی ایک اللہ ہمیں ایسا خطہ عطا کر دے جہاں ہم ہوں، اللہ کا قرآن ہو، اسلام ہو، کلمے کا نام ہو، اور اس کے علاوہ ساری دنیا کا کفر ایک طرف ہو، اس خطے سے محمد اور رسول اللہ کے خواب کی اور ہمارے آباء و اجداد کی عملی تعبیر کی خوشبو پوری دنیا میں مہکتی رہے۔ ہم وہ خطہ چاہتے ہیں اللہ۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کا خواب تھا۔ اللہ جانے ان کے اندر کتنی ہوک تھی، ان کے اندر کتنا اخلاص تھا، کتنا اقبات تھا، کتنا اللہ کے آگے رونا دھونا تھا، کتنی اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعاؤں کا ثمرہ تھا، اور اپنے اس خواب کی عملی تعبیر کے لیے انہوں نے کیا کچھ قربان نہیں کیا۔ آپ 1947 میں اس ملک کے وقت
جو ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں لٹی ہیں، آپ اگر صرف وہی پڑھ لیں تو انسان کی نیندیں حرام ہو جاتی۔ یار اس عملی خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا۔ آپ نے سوچا کبھی؟ نام کیا تھا؟ یہ خون کی ندیاں بہہ گئی، جو کبھی گھر ان سے آبادیوں سے خوش اور ہنستے اور بستے تھے، ان گھروں کے اندر سے دھواں اٹھنے لگ گیا۔ جہاں بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں، وہاں عورتوں کے، ہماری ماں بہنوں کے بین تھے جو رو رو کر انہوں نے نکالے۔ یہ تو ہوا، اس سے کون انکار کر سکتا؟ مگر انہوں نے اپنے خواب کے لیے، عملی تعبیر کے لیے اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے وہ ملک چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، عزتیں برباد ہوتی دیکھ لی اپنے سامنے۔ ان کے اپنے گھر کے بچوں کے ماؤں کے پیٹوں کو چاک کر کے، ان بچوں کو نکال کر ان کی آنکھوں کے سامنے نیزوں کی انیوں پر چڑھایا گیا۔ وہ چیختے رہ گئی ان کی اپنے سامنے، خون کی ندیاں بہتی رہ گئی۔ وہ برداشت کر گئے، مگر وہ کہہ گئے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے جگہ لے کر رہے۔ جنہوں نے ہجرتیں کی ہیں یا جن کے آباء و اجداد نے کی ہیں، وہ ذرا اپنے دل میں سوچیں۔ اللہ نے ہمیں دیا بہت کچھ، اللہ نے سنی ہمارے اس آباء و اجداد کے خواب کو، جس طرح اس نے محمد اور رسول اللہ کے خواب کو سنا تھا۔ وعدہ کیا تھا میرے اللہ نے کہ یہ جو آپ کو یہاں سے نکال رہے ہیں رات کی تنہائی میں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم نے اسلام کو مٹا دیا، میرے محمد لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، میں آپ کے خواب کی عملی تعبیر میں ان دنیا کو دکھاؤں گا، میں آپ کو واپس یہاں لاؤں گا۔ جس بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے لیے آپ کو اجازت نہیں ملتی تھی، اس بیت اللہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلواؤں گا۔ جس بلال کو گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، میں اس کو اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دلواؤں گا، اور میں آپ کے خواب کو سچ کر دکھاؤں گا۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ میں آپ کو فتوحات پر فتوحات دوں گا۔ ہائے ہائے، اللہ نے اس خواب کے صدقے ہمارے آباء و اجداد کے خواب کو بھی عملی تعبیر تو دی۔ فرنگی کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا۔ ہمارے آباء و اجداد درویشوں نے نہتوں نے اللہ کے حضور اس خواب کی عملی تعبیر کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پنجے سے نکال کر 8 لاکھ مربع میل کا ایک خطہ مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ دردناک کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دل کے اندر جھانک کر دیکھو، یہ خطہ کس لیے عطا ہوا تھا۔ 75 سال ہو گئے، پونے صدی قوموں کے لیے بہت بڑا ہوتا۔ کتنی قومیں ایسی ہیں جو ہمارے اس ملک سے بعد آزاد ہوئیں اور کہاں جا پہنچی۔ جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، آج کی صورتحال میں آپ کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کروں، یہ خواب ہمارے آباء و اجداد کا، ہماری ماؤں کی چیخیں، ہماری بہنوں کی آوازیں، ان کے دکھڑے، ان کی یہ رونے کی آوازیں، ان کے بکھرے ہوئے بال، ہمارے معصوم بچوں کو ماؤں کے پیٹ سے نکال کر جب انیوں پر چڑھا کر کافر وہاں کھڑے ہو کر ناچتا تھا، یہ سارے نظارے ہم پر آج ادھار اسی طرح کھڑے۔ ہم نے کیا کیا اس عملی تعبیر کے لیے؟
ہم 75 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ آج کا دانشور یہ کہتا ہے اسلام تو قابل عمل ہی نہیں رہے یہاں. ہائے ہائے ہائے. ارے اسی لیے قربانیاں دی تھی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی ہمارا ملک جو ہے کہاں جا رہا ہے، اس کو کیا ہو رہا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کے حالات کیوں خراب ہیں؟ میں نے کہا ہم نے اپنے ہاتھوں خراب کیے. اللہ نے ہمیں ایک خطہ عطا فرمایا، محمد رسول اللہ کے خواب کی تعبیر ہوئی. یہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر اللہ سے مانگا گیا، اللہ نے عطا کر دیا. ہم نے لا الہ الا اللہ سے وفا نہیں کی، اللہ نے ہماری حالت یہ کر دی. باسیت قوم، اس کا احساس کون کرے گا؟ اسی طرح چلتا رہی. آپ جتنے معزز حاضرین یہاں تشریف فرما ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح بس چلتا رہے؟ یہ ٹھیک ہو رہا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گریبانوں ہمیں جھانکنا نہیں چاہیے. بڑا ظلم ہوا. اللہ نے یہ خطہ ہمیں دیا تو پتہ کس رات کو دیا؟ ہائے ہائے. یہ وہ رات تھی جس کو قرآن نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. ارے 1000 مہینوں سے بھی بڑی رات تھی. اس رات کو اللہ نے یہ خطہ دے دیا. کتنا پاکیزہ اور نفیس اور لطیف خواب تھا جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا. جس کی عملی تعبیر کے لیے اللہ کریم نے وہ رات پسند کی جو رات اس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انعام عطا کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے آباء و اجداد نے جب کلمے کا نام لیا تھا، فرنگی نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اسیر مالٹا تک ہوئے اور دلی کی سڑکوں پر انہیں کھڑا کر کے توپوں کے دہانوں پر باندھ کر توپوں کے بارود کے گولے چلائے گئے. ہماری ماں اور بہنوں کو ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو زندہ درگور کیا گیا. ان کے پیٹ کاٹ کر کے ان میں سے بچوں کو نکال کر نیزے کی انیوں پر چڑھایا گیا. وہ چیختی رہ گئی اور ہندو اور سکھ دن دراتے رہ گئے. ہمارے کلمے کی تعبیر کا ہم نے آج تک یہ اثر لیا ہے کہ 75 سال ہو گئے اور ہماری قوم کو کچھ پتہ نہیں کل کا دن کیا ہوگا. کون سوچے گا؟ ہمارے لیے سری لنکا نے سوچنا، ہمارے لیے وہاں کون آ کر سوچے گا؟ کیا خیال ہے وہ آ کر سوچے گا مودی جس نے مسجد کے اوپر مندر بنایا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ جانتا ہے 1450 سال کی اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے. پہلا واقعہ. آپ تاریخ کھنگال لیں. اسلام کے ساتھ بڑے بڑے نشیب و فراز آئے، مگر یہ 1450 سالہ اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ کسی مسجد کو گرا کر اس کے اوپر بت خانہ بنایا گیا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یہاں، اسی خطے میں ہوا ہے. یہاں 30 کروڑ مسلمان بستا ہے اور اس کے ساتھ بارڈر کے ساتھ 35 کروڑ اور بستا ہے اور 25 کروڑ یہاں بستا ہے. ارے یہ اللہ کی طرف سے پیغام نہیں؟ کون بتائے گا؟ میں آپ کی غلط فہمی نہایت درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا سد باب صرف لوٹ آؤ اس طرف جہاں سے ہمارے آباء و اجداد نے لا الہ الا اللہ کا سفر کیا تھا، وہاں آؤ. ارے لعنت بھیجو اس طاغوتی پلیت کافرانہ غلیظ نظام پر. اس میں کوئی خیر اور برکت نہیں، اس میں کوئی ہماری بقا نہیں، اس میں ذلت اور رسوائی ہے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اسلام اور قرآن اور شریعت خیر الانام خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کے نظام میں ہماری فلاح اور ترقی۔ کل کو جب اللہ کے حضور حاضری ہوگی، خدائی کھڑی ہوگی، ہمارے آباء و اجداد کھڑے ہوں گے، ہماری وہ بچیاں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو کر چیختی چلاتی اللہ کے حضور چلی گئی، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ ان بچیوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن کہہ رہا، میں پوچھوں گا ان سے، بتا تو کیوں ذبح ہوئی تھی؟ اور اگر اس نے ہماری طرف دیکھا کہ ذبح تو اللہ ہم لا الہ الا اللہ کے لیے ہوئی تھی، مگر یہ جو کھڑے انہوں نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ وفا کی یا طاغوتی نظام کے ساتھ وفا کی، اس سے یہ پوچھ، یہ جواب سوال ہونے ہیں۔ آپ اس سے آنکھیں بند کر کے پھرتے رہیں، مگر جو ہی آنکھ بند ہوگی پہلی بات اگلے یہی پوچھیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے نا، ابھی جو ہے آپ کے لواحقین آپ کی قبر کے اوپر مٹی رکھ کر ان کے قدموں کی سرسراہٹ سن رہا ہوتا ہے صاحب قبر، کہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے بتا تیرا رب کون تھا؟ یہ طاغوتی پلید کافرانہ غلیظ نظام تھا یا میرا پیغام تھا، میرا فرمان تھا، کیا تھا؟ پہلا سوال یہ ہے۔ مادینوں کا، اور اللہ نے بتایا ہے دین کیا ہے، بتایا ہے نا قرآن میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے حضور اگر کوئی دین ہے جو قبول ہے، جو مجھے پسند ہے، جس پر نجات ہے، تو وہ اسلام ہے، یہ طاغوتی نظام نہیں ہے۔ موجودہ کافرانہ پلید طاغوتی نظام اور اللہ کے اسلام میں بعد المشرقین ہے، مشرق و مغرب کا فرق ہے، مان جاؤ۔ میں آپ کو صرف دو تین باتیں جو عام فہم ہیں، جس کے لیے کوئی ارسطو کا دماغ نہیں چاہیے، عام فہم چاہیے۔ جس نظام کے اندر ہمیں طاغوت نے جکڑ رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر رکھا ہے، ہمارے نظریات اور ہمارے دماغوں کے اندر اس نے کفر اور طاغوت اور جمہوریت کا کیڑا بن رکھا۔ میرے بھائی، اس نظام کی بنیاد جو ہے، جس اصول پر اس نظام کی عمارت کھڑی ہے، وہ اکثریت ہے۔ اور اگر آپ سارا قرآن پڑھ جائیں تو جو اسلام کے نظام کی عمارت کھڑی ہے وہ اکثریت پر نہیں ہے، وہ للہیت پر ہے۔ تو اس میں تو پہلا اصول جو ہے وہی غلط ہے، تو آپ اس میں سے کیا خیر مانگتے؟ ارے کیوں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے؟ کیوں نہیں وہ نظام مانگتے جو محمد رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق لایا، جس پر عمر بن خطاب نے روم اور فارس کی سلطنتوں کے پر ہچے اڑائے، جو عثمانی دور میں اسلام کا جھنڈا یہاں اس بر صغیر تک آیا، علوی دور جو فاتح خیبر کہلایا، حسنین کریمین جنہوں نے اس طاغوتی نظام کے خلاف آواز بلند کی، اپنے سامنے اپنے گھر کے 72 افراد کو شہید کرایا، مگر طاغوت کے ہاتھ پر بیعت نہیں فرمائی۔ ارے ادھر کیوں نہیں آتے؟ پھر پوچھتے ہو جی ہماری حالت کیسے سدھرے گی؟ ارے تو اپنے اپنی انگوٹھوں پر سیاہیاں لگا کر اور اس نظام کا حصہ بن کر تو پھر رہا ہے، تم نے اپنے ہاتھ کالے نہیں کیے، تم نے اپنا منہ اور اپنی تقدیر کالی۔
کیوں نہیں بات کی تم نے اسلام کی؟ جب قبر میں اترو گے تو تیرے سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تو نے کس پارٹی کے لیے اپنے ہاتھ منہ کالے کیے تھے. یہ نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا میرے دین کے ساتھ تو نے کیا وفا کی. ہائے ہائے وہ عجیب منظر ہوگا. حدیث مبارکہ ہے جب پوچھا جائے گا نا ماں نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے، تو آپ یقین کریں اس وقت حدیث مبارکہ کی شرح میں موجود ہے کہ گنبد خضرا کی مکین ہستی اور آپ کے درمیان سے حجاب اٹھایا جائے گا. ہائے ہائے. اور وہ پوچھے گا ما حق ھذہ الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے بتا. ارے طاغوتی نظام کے اندر رہ کر تو جھوٹے نعرے مارتا تھا، اللہ کے دین کا نام لیتا تھا، مگر کافرانہ پلید انسانی آئین کی تم بالادستی کا بات کرتا تھا. نہیں مانتے ہم کسی انسانی آئین کو، ہم آسمانی آئین کو مانتے. ارے یہ آواز لگاؤ، یہ جرات پیدا ہوگی تو پھر تمہارے مسئلے حل ہوں گے. اللہ ناراض ہے ہم سے. اس کے دین کی بے قدری کیوں ہو رہی ہے؟ 92% یہاں مسلمان مرد اور عورت ہے. کون کرے گا یہ؟ پھر کہتے ہو مسئلے حل نہیں ہوتے، غربت آ گئی، مہنگائی آ گئی، بدامنی آ گئی، ہمارا مستقبل خراب ہے، ہم کاروبار یہاں سے نکالتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں. ارے تم یہاں اپنے آباء و اجداد کے اس انعام کو چھوڑ کر باہر بھاگتے پھر رہے ہو. تم ساری دنیا میں پھر لو، تمہیں اگر یہاں سکون نہیں آیا تو تمہیں کہیں سکون نہیں آئے گا. چند ٹکے تجھے مل جائیں گے پر تیری اولاد تیرے سے فرار ہو جائے گی. وہاں جا کر ہم نے پھر کر دیکھا ہے وہاں کیا مسائل ہیں. ارے یہیں روکھی سوکھی کھاؤ اور مسائل حل کرو، اللہ کے دین سے وفا کرو. میرے بھائی اگر ہم نے نہ کیا نا تو اس پر 1450 سال پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا طوفانی قسم کا کفر اور اسلام کا ایک ٹاکرا ہونے چلا ہے. یہ میں بتا دوں، یہ حدیث مبارک ہے، پڑھ لینا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام غزوہ رکھا. یار غزوہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس موجود ہو. غزوہ تو اس کو کہتے ہیں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم پر جہاد ہوئے اور آپ شامل نہیں تھے اس کو سریہ کہتے ہیں. تو یہ جو حدیث ہے اس بارے میں اس کا نام ہی غزوۃ الہند. اس زمانے میں یہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ تو نہیں تھے، وہاں تو ہند تھا پورا. فرمایا وہاں بھی یہ کفر اور اسلام کا ٹاکرا ہوگا اور اس کی گونج اسی طرح سنائی دے گی جیسے بدر اور احد اور خندق اور حنین کے مجاہدین میں میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے دین کا دفاع کیا تھا، اور ایسی وہاں گونج اٹھی تھی اور اس سے پرے ملائکہ نے سنی، اس کو اتر کر نظارہ دیکھا. ارے بدر کے میدان میں فرشتے نہیں اترے، احد میں نہیں اترے، خندق میں اور حنین میں نہیں اترے. قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ ارے اللہ کے ساتھ وفا کرو، محمد رسول اللہ کے دین کی آواز بلند کرو. آج بھی فرشتے تیرے منتظر ہے اتر کر تیرے ساتھ کھڑے ہو کر تیرا دفاع کرے. مان جاؤ اس بات. میں کہا کرتا ہوں کہ کیا جبرائیل امین اور میکائیل ہوں بڈھے ہو گئے، الیاذ باللہ انہوں نے شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، بھائی ہون نہیں کر سکتے. اور ٹل جاؤ، سیانے بنو، اللہ کے دین کی طرف آؤ. کل کو اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے.
اس نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ میں حساب لڑنا چاہتا ہوں، یہ میں گلہ پوچھنی ہے، آپ کو مولوی شولوی نہیں بتائے گا، میں آپ کو دل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہتے پہ یہ ووٹ امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، یہ فلانا ہے، میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی لعنت۔ طاغوتی نظام میں صداقت، امانت، دیانت کہاں ہے؟ جن کے لیے ہے سو ہے، ہمارے لیے امانت، دیانت، شرافت، صداقت محمد اور رسول اللہ کے نظام ہے۔ جو اس نظام کا آواز بلند کر رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام کا ثبوت ہے، محمد اور رسول اللہ کے دین کا سپاہی۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ انسانی آئین، ہمیں چاہیے آسمانی آئین، قرآن۔ وہ کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کہتا ہے یہ میں نے کتاب اتاری ہے، دیکھ لینا ذرا، میں نے اس کتاب کے بارے میں پتہ پوچھنا ہے تجھ سے، میں نے پوچھنا ہے تو کیا کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ انزلناہ، یہ میں نے اتاری ہے، مبارکون، ارے تیرے سارے ترقیوں کا راز اسی میں، بڑی برکتیں ہیں، بڑی مبارک۔ فَاتَّبِعُوهُ، بڑا امر ہے، بڑا سخت لفظ ہے یہ، فَاتَّبِعُوهُ، اتباع کرو اس کی، لعلکم ترحمون، تم پر رحم کروں گا۔ کتنی بے رحمی کا شکار ہے ہمارا عام مسلمان بھائی اور مسلمان بہن۔ کیوں؟ ہم اللہ کے دین سے وفا نہیں کر رہے۔ ارے ایک دفعہ پھر دعاؤں کا سیلاب لے آؤ، جیسے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا۔ پتہ ہے جب مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو مظلومین نے کیا دعائیں کی تھی؟ وہ کرو دعا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ یہاں بڑے ظالم ہیں، اس بستی کے لوگوں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اے اللہ ہمیں کوئی ایسا درویش بھیج دے جو ہمارے آنسوؤں کو پوچھے، ہمارے گھروں کے باہر کھڑا ہو کر تیرے دین کی عظمت اور تقدس کے نام پر ہماری ناموس کی حفاظت کرے۔ اللہ نے بھیج دی۔ کتاب بن اسید آیا، جب فتح مکہ ہوا آپ نے اس کو گورنر بنایا، لوگ حیران رہ گئے، 18-20 سال کا لڑکا ہے، اسید بن عمیر کا بیٹا ہے، اور اس کو تو ابھی کچھ نہیں پتا، یہ کیا کرے گا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ نے اسے ہی بنانا ہے تو مسلمان مجاہدین کا ایک دستہ بھی یہاں رکھ لیں، اگر یہ گڑبڑ کرے تو موقع پر اس کو قابو کریں۔ آپ نے فرمایا کوئی ضروری نہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ یہاں کے مظلوموں کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے، اللہ تبارک و تعالی یہاں کبھی بھی ان کو دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اور مکہ کو وہ زندگی کا بہترین شہر بنا کر یہاں امن بسا دے گا۔ یہ ان ہستیوں کی مظلوموں کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو وہاں آج بھی ہمارے وہاں حالات کیا ہیں، اب وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ارے تجھے امن چاہیے تو محمد و رسول اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ، مت سنو کسی کا ڈارا، مت دیکھو کسی لیڈر کی طرف، اللہ کی طرف دیکھو، دل کی ہاؤں سے اللہ سے دعائیں مانگو۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ کریم اور قادر ہے، تمہارے لیے ایسا کوئی وہ نصیر اور ولی بھیج دے گا، ایسا درویش ہوگا، تو گھر سویا ہوا ہوگا، تیرے گھر کے باہر کان لگا کر سن رہا ہوگا کہ اس میں گھر میں کوئی راشن پانی تو کم نہیں ہے، نہیں تو میں اپنے کندھے پر اٹھا کر بیت المال سے اس کے گھر میں لا کر یہ بھیج دے گا اللہ۔ ایسا ہوا نہیں؟
ارے وہ نظام کیوں نہیں لاتے؟ اس کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں نے عرض کیا ہے غزوۃ الہند جو ہے یہ مجھے ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے، کہا یہ تو ہو گئی ہے جی۔ میں کہا 75 سال تھا میری عمر ہے، میں تو نہیں سنی کہیں کولو بھائی اتھے آتے ہو گئی ہوئے تو سانوں پتہ ہی نہ لگا ہوئے۔ غزوہ جب ہوتا ہے تو پتہ نہیں لگتا، وہ تو اوپر فرشتوں کو بھی پتہ ہوتا کہ نیچے غزوہ ہو رہا۔ جب غزوہ بدر ہو رہا تھا تو اوپر عرشوں پر اعلان ہو رہا تھا، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، قرآن پڑھو۔ جب محمد رسول اللہ کے درویش کفر کے خلاف میدان میں نہتے کھڑے تھے، اللہ کہتا ہم نے اوپر سے اپنی شاہی آسمانی فوج کو حکم دیا کہ تم چھاتا بردار کے طور پر اترو، محمد رسول اللہ کے غلام کے ساتھ ہو، اشارہ اس کا ہوگا، تلوار تیری چلے گی اور گردن کافر کی کٹے گی۔ ہونا اللہ تعالیٰ دا قرآن جڑا ہے وہ ہون تو خیر ساڑھے پاسے تو ہے ہی نا قابل عمل، ہون تو زارہ کو بات جمہوریت تے 73 قائم تھے 400 سال، لعنت اسلام۔ ہائے ہائے، قرآن نے ایک اور بات کی ہے، اس خواب کو سنا کر بات میں مختصر کرتا ہوں۔ عجیب بات ہے، یہ خواب سنایا نا جب اللہ نے، پھر اگلی آیت میں بہت عجیب و غریب پیغام ہے جو ہمارے لیے ہے۔ آپ غزوۃ الہند شند ابھی کھڑا ہے، اس نے کہا جی وہ، کسی نے پوچھا جی حضرت وہ کہاں ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ صلاح الدین ایوبی میں ہو گیا۔ اس نے کہا وہ تو فلسطین میں ہوا تھا، آپ کے کتابوں میں علم کے مطابق فلسطین کا نام ہند ہے؟ یہ پڑکھنڈیاں سنو تو ساڑھے مولویاں نہیں، یہ حالات ہیں۔ میں تو کھلی بات کر رہا ہوں، میں نہ تو ادھر چندے لوڑے تیرا میں ووٹا تے کروں، میں تو کھلی بات کروں، یہ پڑکھنڈیاں۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے محمد تیرے خواب کے سچ ہونے کی دلیل یہ ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، ہم نے ہدایت آپ کے ساتھ رکھی، آپ کی نبوت کے فیضان کے صدقے رکھی، جو آپ کی نبوت کے فیضان کا خاک پاک کا ذرہ بنے گا ہم ساری دنیا کو لپیٹ کر اس کے قدموں میں رکھیں گے۔ ہوا نہیں ایسا؟ فارس اور روم کی سلطنتوں کے بادشاہوں کے تاجوں کو چھیڑی سے کاٹ کاٹ کر عمر ابن خطاب نے مدینے کے فقیروں اور مسکینوں اور غریبوں اور شہداء کے بیواؤں کو عطا کی۔ اور ظالمہ یہ کرو، یہ مطالبہ بناؤ، اس نظام کی طرف آؤ، کافرانہ طاغوتی نظام کو لعنت دے، نہیں چاہیے۔ ہم جو بھوک پیاس کاٹ رہے ہیں وہ کاٹیں گے، مگر محمد اور رسول اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں۔ یار ان کو تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو ہمارے اوپر جو بابے پھر جڑے لگنا دی اپنی انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی، اس وقت کیا ہوگا؟ دوئے تھے تو پڑھنی آندھی، جڑے آندھی پڑھی گئی پھر کیا ہوگا؟ قرآن دے سپارے ہیں نہیں پتہ کوئی، ہائے 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 ہائے، یہی تو کہتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت، کیوں؟ خلافت راشدہ الہ منہاج النبوہ۔ ہمارا جواب یہ ہے، بڑا بڑا دانشور طبقہ کہتا ہے جی یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے، یہ تو آج کے دور میں قوم کے بین الاقوامی سطح پر ہم ان کے شانہ بشانہ چل ہی نہیں سکتے، ہم نے لعنت بھیجنی ہے یہود و نصارہ کے شانہ بشانہ چلنے پر، ہم نے محمد اور رسول کے پیچھے چلنا، ہم نے ان کے ساتھ نہیں چلنا، بات ختم۔ آپ کی بڑی شمع خراشی ہو رہی، آج یہ ہے کہ یہ خواب کی تعبیر کے نتیجے میں اللہ نے ایک انعام کا وعدہ کیا ہے۔
اگلی آیت جو ہے نا یہ سورۃ فتح کا آخری رکوع کا دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہم نے اپنے رسول کو ہدایت کا سر چشمہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ذات وہ ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کی زبان مطہر و مقدس اس وقت جنبش کرتی ہے جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، وہ تو اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کے فرمان کو چھوڑ کر کافر کے پلید طاغوتی نظام سے امید لگائے بیٹھے ہو، کیا مسلمانی ہے ہماری؟ شکوک و شبہات کا ایک طوفان ہے، جالا ہے جو تم نے اپنے اندر بن رکھا۔ ارے اس نظام کی بنیاد اکثریت پر ہے، اسلام کی بنیاد للہیت پر ہے۔ یہاں سب کچھ پارلیمنٹ جو کہہ دے وہی آخر حرف آخر ہے، وہاں جو محمد رسول اللہ فرما دے وہ حرف آخر۔ اللہ کہتا میں نے پوچھنا ہے تم سے، اور میں آپ کو عرض کر دوں غزوۃ الہند کھڑا ہے آپ کے انتظار میں، اس کی ابتدا کر جاؤ، آواز بلند کر جاؤ، اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں بدر کے میدان میں جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ 14 شہید ہستیاں جو وہاں موجود ہے، جلوہ فروز ہے، وہ بھائی ان کا اسلام تو آ گیا، اللہ جانتا ہے۔ آپ اگر ان 14 شہدائے بدر کے قبر مطہر و مقدس کے اوپر جو سنگریزے پتھر کے پڑے ہیں، آپ ایک سنگریزے کے اوپر اللہ آپ کو اس نگاہ عطا کرے اور آپ دیکھیں، اللہ کی قسم وہ جو سنگریزہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ سنگریزہ نہیں ہوتا، وہ ہیرا ہوتا ہے جو جنت سے لا کر وہاں رکھا ہوتا۔ ان کی تو قبر کے سنگریزے بتا رہے ہیں کہ نیچے کوئی ہے، تو کیا کرتا پھر؟ 75 سال ہو گئے، اس میں ہمیں عقل نہیں آنی، ہمیں قرآن کی یہ آیتیں سمجھ نہیں آنی۔ اس کا وعدہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تب انہیں درویش کھڑے کرنے ہیں ایسے کہ جب آئیں گے تو چھا جائیں۔ طاغوت نے ظلم کی انتہا کر دی، ہمارے آباء و اجداد نے، بوڑھوں نے اور ہماری بوڑھیوں نے، ہماری ماں اور دادیوں اور دادوں اور پردادوں نے کفر کو ایسے چنے چبائے، مگر جب یہاں آئے لیلۃ القدر کی رات آئی، یہاں قرآن نافذ ہونے کی بجائے 1935 کا ایکٹ نافذ ہوا ہے، تیری بدقسمتی۔ اور اب تک وہی ہے، فلانا آئین آ رہا ہے، فلانا معطل ہو رہا ہے، فلانا جا رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے پھریں۔ یار عقل نہیں آئی ہم میں ابھی؟ وہ کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں نے ایسے درویش کھڑے کر کے اسی غزوۃ الہند کی ابتدا میں نے سارے دنیا کے دینوں کو ان کے پاؤں تلے رون دینا، یہ میرا قرآن۔ اور اس پر اس نے کسی کو گواہ نہیں رکھا، وہ کہتا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر صرف میں گواہ کافی۔ اور اس نے اپنی گواہی رکھی، جو کچھ ہم سے ہو چکا توبۃ نصوح کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ اور توبہ کرو میرے ساتھ، میں بھی بڑا گناہگار ہوں، مگر اللہ کے ساتھ اپنی لین سیدھی کرو، اس کے دین اور اسلام کے ساتھ از سر نو کلمہ پڑھ کے اللہ کے روبرو اپنے آپ کو بٹھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمے کا نام لو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس وقت کہو ساتھ کہ اگر اللہ کے رسول ہم اب زندہ رہیں گے تو آپ کے دین کی عظمت اور تقدس کے درویش اور پاسبان بن کر زندہ رہیں، وفا کرو محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ، باقی سب توبہ کرو، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری، وفائیں کروں مسائل کا حل اللہ کے دین میں۔ مجھ کہتے نہیں وہ جی کیسے کریے جی، ہوتا جی ہوں ہو ہی نہیں سکتا جی، ہوتا جی کوئی پہلے کوئی ماحول بڑے کوئی ہوئے تے پھر کرانگے۔ وہ جی یہ جی جڑا دعا ہے نا جی یہ جڑی پارٹی نو اسی ووٹ دیتا سی وہ جی ذرا جڑا نا وہ کم خرابی ہے جی وہ دے وچ، اس واسطے دیتا سی۔ میں کہا ہاں شراب پیو تو زیادہ خراب ہے، بھنگ پی لو تو ٹھیک ہے، وہ کم خرابی جو ہے وہ تو کم خرابی ہے، یہ جائز ہے۔ میں آکے لعنت بھیجو یہ سب کچھ۔ انہیں کہا جی او جی اصل جڑا اسلامی جمہوریت، او یار اسلام کہاں، یہ غلیظ پلیت ارسطو کا 200 سال پرانی اس کی عمر ہے، 1400 سال سے محمد و رسول اللہ کا نازل کردہ اسلام ہے، وہ دے وچ تسی پخلا دو۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شراب کا گلاس پی رہا ہو اور وہ کہہ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پیتا ہے، سا نال پیتا ہونے جائز نہ ہو۔ اسلامی جمہوریت یہی اسلام یکسر علیہ تھا، میں نے بتایا اس کی بنیاد الہیت پر ہے، اس کی یکسریت پر ہے۔ اس کے قانون کی حتمی اتھارٹی پارلیمنٹ کو ہے، اس کے قانون کی حتمی اتھارٹی محمد رسول اللہ پر نازل ہونے والی وحی۔ برابر کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی اقتدار تو اللہ کا ہے پر اسی استعمال کرنے، جڑے استعمال 75 سال تو کیتا نے ساڑی قوم دا جو حال کیتا کرنے دے سیرے کھلے بات کیا دیا انہوں نے، یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ میرے بھائی اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، آواز بلند کرو اور باقی سب کو چھوڑ دو۔ یہاں بھی سرخرو ہو جاؤ گے، اللہ کے حضور بھی ضرور سرخرو ہو جاؤ گے جب ساری دنیا کے انسان ایک میدان میں کھڑے ہوں گے اور اللہ کی ذات عرش بریم پر متمکن ہوگی اور اس کے سامنے ترازو ٹنگا ہوا ہوگا، محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود پر سامنے جلوہ فروز ہوں گے اور بحیثیت امتی اکیلے تمہیں نامہ اعمال لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اکیلا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، فردن فردن تمہیں اللہ کے حضور کھڑا ہوگا۔ جب تو جائے گا تو اللہ کی نظریں تجھ پر ہوں گی، محمد و رسول اللہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، تیرا نامہ اعمال کھلا اور محمد و رسول اللہ کی سنت خیر الانام اور قرآن اور حدیث کی اگر اس میں خوشبو اور نور نہ ہوا تو تیرا کیا حال ہوگا؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس پیغام کو کیوں نہیں سنتے؟ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ کے دین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں۔ وہ آندھن جی کون کرے گا؟ میں کہا تسی کرو گے۔ جیڑے ہون تواڈے تے لیڈر مسلط تے نہیں، انہاں نالوں جیڑے تسی بیٹھے ہو میری نظریں سارے بہتر۔ جیڑا تواڈے جو اللہ دے دین دے نا دی آواز بلند کر کے میدان وچ کھڑا ہو جائے، میں پہلا درویش ہے جیڑا دے نال کھڑا ہوں۔ میرے نزدیک تو صحیح نصارے تو افسر۔ آئے ہائے انہاں دی ہون تواڈے تے تک نہیں نہ پیندی، جی میں بلال حبشی بلال بن رباح امام المؤذنین بالصلاۃ والفلاح، جس کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جب وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا نا اور اذان دی اس نے، دیکھا لوگوں نے، ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ آج بھی جب اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو کر تم نے میدان میں نعرہ اللہ کے دین کا لگا دیا اور اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام کا تم نے بات آواز بلند کر دی، آپ دیکھ لینا یہ محلوں اور گورنر ہاؤسوں اور پرائم منسٹر ہاؤسوں میں بیٹھے ہوئے ان کے پسینے چھوٹ جاتے۔ یہ کیا ہوگا؟
اس وقت طاغوت کو اس خطہ زمین پر جو اللہ کی امانت ہے ہمارے لیے، اس پر اگر سب سے کسی سے خوف اور ڈر ہے تو اس درویش سے ہے جو کل کو کھڑا ہو کر اللہ کے دین کی آواز بلند کر کے کفر کا بوجھ اب اس پر لپیٹ لے، اس سے ڈرتا ہے، آپ سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اس کا حکم ہے، میں نے کرنا ہے یہ۔ اگر ہم اس میں شامل ہو جائیں گے تو ہم انعام پا جائیں گے، اس نے کر دینا ہے۔ اسلام اس خطے کا مقدر ہے۔ محمد رسول اللہ کی حدیث مبارک اس پر شاہد ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کے درویشوں کی رات کی آہیں اور ان کی پلکوں سے گرے ہوئے آنسوؤں کے نام پر موتی، ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آہیں اور ان پر ہونے والے ظلم، اللہ کے نزدیک وہ موجود ہے، اللہ نے ان کا بدلہ لینا۔ اگر تم اللہ کے دین کے عظمت کے سپاہی بن کر میدان میں کھڑے ہوگے تو تم مراد پا جاؤ گے، اپنا قرض چکا جاؤ گے۔ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں ان پر غور کریں، ٹھنڈے دل سے کریں، سوچیں، اپنے معزز بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، دوست احباب سے مشورہ کریں، اس کے بعد کسی فیصلے پر پہنچیں۔ اور آپ بحیثیت مسلمان قرآن اور حدیث اور سنت خیر الانام کو سامنے رکھ کر جو فیصلہ نیک نیتی سے کریں گے، اللہ اس میں برکت دے گا۔ جب آپ کے فیصلے میں، نیت میں اخلاص اور اخبات اور للہیت ہوگی اور سنت خیر الانام کے ساتھ وفا کا جذبہ ہوگا، جو آپ فیصلہ کریں گے اس میں نور ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور پھر ایک ایسی تاریخ دہرا دے گا کہ یہاں ہم ہوں گے، اللہ کا قرآن ہوگا، خلافت راشدہ کا نظام ہوگا، اور ہم یہاں آرام سے رہیں گے اور کفر اور طاغوت یہاں سے دفع ہو جائے۔ میری دعا ہے، میری تمنا ہے، میرا آپ لوگوں سے التماس ہے، میری منت ہے کہ آپ میری ان باتوں پر غور کریں، غیر جانبدارانہ کریں۔ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اللہ جانتا ہے میرا صرف اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی ہے، بس۔ میں کسی سیاسی نظام کا حصہ نہیں۔ آپ بھی اس طرح سوچیں، غور کریں، کئی دن کریں، مشورے کریں، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ بحیثیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم بھی تو قوم کے فرد ہیں نا، بحیثیت قوم کے فرد فیصلہ کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ جو آپ لائے عمل بنائیں گے وہ اللہ کے طرف سے نور ہوگا، اس کون آگے آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ اس پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کفر اور طاغوت کو یہاں سے دفع فرمائے، یہاں اسلام کا عادلانہ پاکیزہ خلافت راشدہ کا نظام نافذ فرمائے اور طاغوتی پلید انتہائی غلیظ مشرکانہ نظام کے عذاب سے ہماری قوم کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔
انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب اللہم اغلب دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأیدینا اللہم اغلب دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأیدینا اللہم اغلب دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأیدینا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کا بھی آپ کی بہت مہربانی۔ اب آپ کے لیے جو ہے وہ کھانا